اچھا سر، کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں، قرآن پاک ہے سر، باقی مذاہب کی اپنی کتابیں. کتاب ایک پاک کلام ہے، اللہ کا کلام ہے سر. اس کا موجود ہونا گھر میں یہ کتنا بابرکت اور لکی ہونا ہے سر کہ ایک کلام پاک وہ گھر میں موجود ہے، یا پھر سر وہ پڑھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے سر. یہ سورہ رحمان جس طرح سنی جاتی ہے، بعض دکانوں پہ ہم صبح صبح جاتے ہیں بازار میں تو انہوں نے اونچی آواز سے تلاوت لگائی ہوتی ہے. بعض لوگ تو اس دوران باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن تلاوت لگی ہوتی ہے. کیا یہ معاملات کو، حالات کو، تقدیر کو اچھا کر سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے، قرآن پاک کے بارے میں تو ایک بڑا مشہور ہماری زبان میں، اردو میں ایک سیئنگ ہے کہ قرآن پر عمل باعث نجات ہے، قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اور قرآن کا رکھنا باعث برکت ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ ہر طریقے سے باعث برکت ہی ہے. قرآن پاک کو ہم سنتے ہیں، کچھ قاری جب پڑھتے ہیں تو آپ پہ ایک وجد طاری ہوتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو الفاظ آ رہے ہیں یہ میری روح میں اترتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک خاص، اگر میوزک کی بات کی زبان میں بات کریں، وہ ایک خاص راگ پہ ہے. تو جب آپ اس لے میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو دل پہ اثر کر رہا ہوتا ہے. اور جو چیز دل پہ اثر کرتی ہے وہ یقینی طور پہ آپ کی شخصیت کو بدلتی ہے. تو قرآن پاک کا سننا اسی لیے ضروری ہے، اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قرآن پاک، ہم تو کہتے ہیں وہ احترام کی وجہ سے ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنیے. وہ اصل میں آپ کی روح پہ اس کے اثرات اترتے ہیں، اور روح ہماری اس سے پھلتی پھولتی ہے. اس لیے کہ جس طرح کھانا ہمارے بدن کی غذا ہے، اور بدن کو اگر ہم پراپر غذا دیں گے تو یہ پھلتا پھولتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. اسی طرح کلام الہی، ذکر الہی ہمارے روح کی غذا ہے. ذکر الہی سے ہماری روح پھلتی پھولتی ہے. تو جب ہم قرآن پاک کو صرف سنتے ہی ہیں، پڑھنا تو بہت آگے کی بات ہے، اس سے ہماری روح میں ایک سرشاری پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کا دن بڑا اچھا گزر جائے گا. تو اس کے